اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل کے جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ دوستو، میں فرخ افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل kheeti.com۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کپاس میں دیگر فصلوں کی کاشت کے متعلق ہے، مگر دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ جیسا کہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یوٹیوب پر میں کوئی خواب بیچنے نہیں آیا، بلکہ میری تمام ویڈیوز حقیقت پر مبنی ہوں گی۔ ان میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لیا جائے گا۔ اس چینل کا مقصد سادہ زبان میں نالج شیئر کرنا ہے، تو آپ دوستوں سے التماس ہے کہ اپنے چینل kheeti.com کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ مجھے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ آپ کی تعریف اور تنقید میرے لیے بہترین اثاثہ ثابت ہوں گی۔ دوستو، کپاس ایک نقد آور فصل ہے اور کپاس کی بہتر پیداوار ہماری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، مگر ہماری بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں سے ہماری کپاس زوال کا شکار ہے۔ پیداوار میں مسلسل کمی کی وجہ سے ملکی معیشت پر بہت برا اثر پڑا ہے، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ہمیں بہتر امید کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو یہ ضد کرتے ہیں کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ بھی سڑک پار کرتے وقت پہلے دائیں بائیں ضرور دیکھتے ہیں۔ آپ اپنا بیسٹ کریں اور رزلٹ اللہ پر چھوڑ دیں، اور اللہ اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، عام طور پر کپاس میں ٹینڈا اور خربوزہ کاشت کیا جاتا ہے، تو پہلے ہم کپاس میں ٹینڈے کی کاشت پر بات کر لیتے ہیں۔ ٹینڈا ایک مشکل مگر انتہائی فائدہ مند فصل ہے۔ مشکل اس لیے کہ ٹینڈے پر جراثیمی بیماریوں کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جن میں ڈاؤنی ملڈیو، جلساؤ اور منہ سڑی قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ تھرپس، لیف مائنر، جون اور فروٹ فلائی کا حملہ بھی ٹینڈے کی فصل کو کافی حد تک نقصان پہنچاتا ہے۔ ٹینڈے کا بہترین وقت کاشت 15 جنوری سے 28 فروری تک ہے۔ اس کے بعد کاشت ہونے والی فصل ٹمپریچر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بھرپور پیداوار نہیں دیتی، اور کپاس چونکہ زیادہ تر اپریل اور مئی میں کاشت کی جاتی ہے، یہ موسم ٹینڈے کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ ان دنوں میں ٹینڈے پر ڈاؤنی ملڈیو، بلائٹ اور اینتھراکنوز کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کے کنٹرول کے لیے ہمیں مناسب فنجی سائیڈ بہت تھوڑے وقفے سے دہرانے پڑتے ہیں، جبکہ کپاس پر ان تینوں میں سے کوئی بیماری حملہ آور نہیں ہوتی۔ کپاس پر شروع میں تھرپس کا حملہ شدید ہوتا ہے، جس سے ٹینڈے کی فصل بھی متاثر ہوتی ہے۔ کیڑوں اور بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں کافی رقم خرچ ہوتی ہے، اور ٹینڈے کے لیے موسم سازگار نہ ہونے کی وجہ سے یہ پریکٹس زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی۔ اب ہم کپاس میں خربوزے کی کاشت پر بات کر لیتے ہیں۔ خربوزہ گرم موسم کا ایک بہترین پھل ہے جو انسانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ بھوک اور پیاس دونوں کی شدت کو کم کرتا ہے۔ خربوزے کی فصل پر بھی جراثیمی بیماریوں کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جن میں ڈاؤنی ملڈیو، پاؤڈری ملڈیو، بلائٹ اور اینتھراکنوز قابل ذکر ہیں۔ ان کے علاوہ کیڑوں میں سفید مکھی، تھرپس، لیف مائنر اور پھل کی مکھی خربوزے کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ خربوزے کی کاشت کپاس میں کی تو جا سکتی ہے، مگر خربوزہ کاشت کرنے کی وجہ سے سفید مکھی کا حملہ شروع میں ہی بڑھ جاتا ہے، جسے کنٹرول کرنے کے لیے مناسب زہروں کا استعمال قبل از وقت کرنا پڑتا ہے، جو خربوزے کی بیلوں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ سفید مکھی کا کنٹرول خربوزے کے لیے نقصان دہ ہوگا، اور اگر سفید مکھی کے خلاف سپرے نہیں کریں گے
تو کپاس کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ ویسے بھی جب تک خربوزے کی فصل تندرست و توانا رہے گی آپ کی کپاس بھی بہتر رہے گی، مگر جوں ہی خربوزہ میچورٹی کی طرف جائے گا اس پر موجود کیڑے جن میں تھرپس اور سفید مکھی سر فہرست ہیں کپاس پر شفٹ ہو جائیں گے، جس سے کپاس کی فصل متاثر ہو سکتی ہے۔ خربوزے کی کاشت کپاس میں صرف اسی حد تک کامیاب ہوگی کہ بندہ کہے چلو خربوزے تو کھائے ہیں نا۔ بقول غالب ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یاد رہے کسی بھی دو فصلوں کو ایک ساتھ کاشت کرتے ہوئے سب سے اہم بات جو ہمیں ہرگز نہیں بھولنی چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ کامیابی کا 90% انحصار صرف اور صرف اسی بات پر ہے کہ ان فصلوں میں جڑی بوٹیوں کی تلفی کیسے ممکن ہے۔ فصل میں ممکنہ جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیمیائی طریقہ کون سا اپنایا جائے، یا پھر افرادی قوت کا موجود ہونا از حد ضروری ہے تاکہ بر وقت گوڈی کر کے فصل کو جڑی بوٹیوں سے پاک کیا جا سکے۔ بہرحال کپاس میں ہم ٹنڈا یا خربوزہ کی کاشت میں پینڈی میتھلین اور اسیٹوکلور یا ایسمٹولا کلور پری ایمرجنس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جس سے ان میں سے کسی بھی بیج کا اگاؤ متاثر نہیں ہوتا۔ مگر بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا فوکس کپاس پر مرکوز رکھیں اور بہتر سے بہتر پیداوار کو یقینی بنا کر ملک و قوم کی خدمت کریں۔ اور ہاں، ایک فصل ایسی بھی ہے جسے آپ کپاس میں بلا جھجک کاشت کر سکتے ہیں، اور وہ ہے گندم۔ اکتوبر میں آپ اپنی کپاس کا جائزہ لیں کہ اس میں پھل کا تناسب کیا ہے۔ 3 سے 5 من فی ایکڑ اضافی پیداوار متوقع ہو تو آپ 10 اکتوبر کو آبپاشی بند کر دیں۔ جڑی بوٹیاں اگر زیادہ ہوں تو انہیں تلف کر کے 1 نومبر کے بعد زمین کے اچھی طرح خشک ہونے پر آپ کپاس کی کھڑی فصل میں گندم کا بیج چھٹا کر دیں۔ چند باتوں کا خیال رکھنا از حد ضروری ہے۔ نمبر 1، گندم کا بیج شرح بیج سے 10 تا 15 کلو زیادہ استعمال کریں۔ نمبر 2، گندم 1 نومبر سے پہلے ہرگز کاشت نہ کریں۔ نمبر 3، 40 دن کے اندر اندر کپاس کی چنائی مکمل کر کے چھڑیاں باہر نکال دیں۔ نمبر 4، گندم کی کاشت سے 25 دن بعد کھڑی کپاس میں فاسفورس کی مناسب مقدار چھٹا کر کے آبپاشی کر دیں اور وتر آنے پر چھڑیاں باہر نکال لیں۔ اس طرح آپ کپاس کی پیداوار میں 3 سے 5 من فی ایکڑ تک اضافہ کر سکتے ہیں اور زمین کی تیاری میں ہونے والے اخراجات سے بھی بچ جائیں گے۔ گندم بر وقت کاشت ہو جانے کی وجہ سے گندم کی پیداوار بھی انشاءاللہ بہتر رہے گی۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم کھاد اور بیج وغیرہ پر حکومت کی طرف سے دی جانے والی سبسڈی پالیسی پر بات کریں گے۔ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سبسڈی کے حصول میں مشکل پیش آتی ہے یا سبسڈی حاصل کرنے میں ناکامی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی پالیسی اور اس کے حصول کے لیے وضع کردہ طریقہ کار پر تفصیلی بات ہوگی۔ جاننے کے لیے جڑے رہیں اپنے چینل kheeti.com کے ساتھ۔ خوش رہیں، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔